اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے. اسلام نام ہی ہے وقت کی پابندی کا. دیکھ لیجیے آپ, فجر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, ظہر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عصر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, مغرب کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عشاء کی نماز اس کا ایک وقت ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا اس وقت پر آؤ نماز پڑھو, اور یہ بھی کہا بلا کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے. عذر شرعی ہونا چاہیے, بخار آ گیا, بیمار ہے, آنکھ لگ گئی, سو گئے, نہیں اٹھ پائے. یہ بھی نہیں کہا کہ پانچوں وقت کی نماز آپ ایک ہی ٹائم میں پڑھ لو. چلیے ہم کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, نماز ہی تو پڑھنا ہے. فجر کی نماز ہم ابھی پڑھ لیتے, نہیں ہوگی. ظہر کی نماز, پانچوں نماز ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, چلیے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام ہمیں نماز کا نہیں, ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے. آپ روزے کا ایک وقت ہے, آپ اس وقت رمضان کے روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے ٹائم پر ہی رکھنا پڑیں گے. سردی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے گا, گرمی ہے تو دن بڑا ہو جائے گا. سردی ہے تو روزہ آپ کو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں روزہ افطار ہو جائے گا. گرمی ہے تو 14 اور 15 گھنٹے بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ وقت کی پابندی اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام کے اصولوں سے ہم سیکھیں کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ہر معاملے میں اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے, اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے. ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ خیبر کے اندر جو مال کافروں نے چھوڑا ہے اور ہمارے ہاتھ لگا ہے, سارے لوگ خیبر میں لوٹا ہوا مال اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے ان میں پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر تقسیم کر دیا. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی, یہ خوبصورت چادر تھی, اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا, مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سنا تھا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اس اعلان کو سننے کے باوجود تم چادر نہیں جمع کیے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اب چادر کو جمع کرنے کا وقت نکل گیا, اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے. اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے, وقت اس کا نکل چکا ہے, تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے, اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا. اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا. وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, ساری عبادتیں کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, ہر چیز کی پابندی کرتے رہے. پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی, اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے, شہید بھی ہو گئے. صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے, اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہید تو جنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی, اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے. اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے.
وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی. 1-2 مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ, اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی, قیامت کے دن لے کے آ. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے. ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں. ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یعنی جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک. اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. صحت مند ہو, تندرست ہو, اللہ کی عبادت کر لو. اپنی بیماری کا انتظار مت کرو, کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے. پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی حیاتک قبل موتک. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو. اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو. مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے, پھر عمل نہیں کر سکو گے. اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی فراغک قبل شغلک. اپنے فرصت کو, اپنے ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. یہی ہے وقت کی پابندی. ابھی آپ فری ہو, بیٹھے ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ سب دعائیں پڑھو. ٹائم مل رہا ہے تو ذکر و اذکار کرو. جب فون آ جائے گا ہم نے 2 ٹرک مال بھیج دیا ہے, جلدی جائیے اپنے آفس. اب آپ آفس میں جا رہے ہیں, مال اتروا رہے ہیں, پولیس نہ پکڑ لے, جلدی اس کو ٹھکانے لے. اب آپ بزی ہو گئے, اب آپ اللہ کی عبادت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے. تو ایک چیز بتائی, جب ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کو غنیمت جان لو. ایک ایک منٹ کو غنیمت جاننے کا حکم دیا. ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو, ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانو. جو منٹ تمہاری زندگی سے گزر گیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو.